جس وقت نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، وہ دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں تو سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کی طرف سے یا اور لوگوں کی طرف سے مشہور ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ تو جب یہ بات اس طرح مشہور ہوتی ہے، جو صحیح بخاری کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں 1040 1041 1043 1044 اور دیگر احادیث بھی بخاری میں موجود ہیں اس معاملے کے اوپر، تو اس سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے، جب نبی علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو نبی علیہ السلام نماز کا اعلان کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس کے لیے اقامت نہیں کہی جاتی، اذان نہیں کہی جاتی، نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں اور نماز کے اندر بہت طویل قیام کرتے ہیں۔ پہلے قیام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھ کے پھر دوبارہ قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے یعنی 2 رکوع ایک رکعت کے اندر کرتے ہیں، پھر دوسری رکعت کے اندر بھی ایسے ہی، پہلا رکوع پہلا قیام بھی لمبا، دوسرا قیام اس سے تھوڑا کم، یعنی اس طرح سے جس طرح ہم نارمل رکعتوں میں کرتے ہیں، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس میں 2 رکوع ایک رکعت کے اندر آ جاتے ہیں، دوسری کے اندر بھی 2 رکوع آ جاتے ہیں اور 2 قیام آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ چیز نظر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس طرح سے نماز پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبے کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند گرہن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس کا تعلق کسی کی موت یا پیدائش سے نہیں ہوتا، یہ بات نبی علیہ السلام بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جب تم گرہن لگا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ پھر آپ علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ کو کسی اس چیز پر جو بھی کوئی بندہ یا بندی کوئی غلط کاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر بھی غیرت آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو باتیں مجھے معلوم ہیں تمہیں معلوم ہو جائیں، یعنی اپنے صحابہ سے اور لوگوں سے کہتے ہیں، تو تم لوگ بہت کم ہنسو اور زیادہ رہو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی اس طرح سے ہمیں روایات مل جاتی تھی بخاری کے اندر، جس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہمیں 3 مین کام کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ ایک دعا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، دوسرا نماز ادا کریں، تیسرا صدقہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کا عمل بھی 21182119 کے اوپر بھی آتا ہے کہ جس وقت یہ سورج گرہن لگتا ہے تو نبی علیہ السلام کو دیکھنے جاتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ نبی علیہ السلام کیا عمل کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پہلے نبی علیہ السلام طویل دعا بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور روایات کے اندر